السلام علیکم بیٹا، میں مس شائستہ عمران آپ کو اردو کا 9 کلاس میں آپ کو اردو پڑھائیں گی، اور آج اسی لحاظ سے ہم آپ کو پہلا سبق ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ تحریر شبلی نعمانی نے کیا ہے، وہ پڑھیں گے۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب آپ 8 کلاس سے 9 میں جماعت نہم میں آپ تشریف لے آئے ہیں، اور یہاں پر تھوڑا سا بیٹا آپ کو سوچنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے کہ اب وہ بات نہیں ہے نا 8 کلاس والی کہ آپ نے لکھ لیا اور یاد نہیں کیا اور بعد میں ہم کر لیں گے۔ تو یہ جیسے جیسے کام ہوگا اور جس طریقے سے میں کرواؤں گی کام، آپ نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے۔ اور آپ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ یہ بورڈ کا ایگزام ہے، اور 9 کلاس میں ہی اردو آپ پڑھیں گے۔ پہلے تو میٹرک میں پڑھتے تھے ہم لوگ، لیکن اب یہ ہے کہ اب 9 میں پڑھیں گے۔ تو 9 میں جتنے بھی مضامین ہیں آپ کو نہایت توجہ سے، دلچسپی سے اب آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنا کھیل کود اور جو بھی فالتو جو آپ کی دلچسپیاں ہیں وہ سب آپ نے سائڈ پہ کر دیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس 9 کلاس کو اچھے طریقے سے پڑھتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، آپ پیج نمبر 7 نکالیے گا، اردو کی بک ہے آپ کے پاس، اور یہ اردو کی بک ہے، میں آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں، یہ بک ہے ہماری اردو کی۔ اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، پیج پلٹیے آپ ذرا، اور پیج نمبر 7 پہ آئیے گا، اور یہ پوری فہرست ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے مضامین میں، افسانے میں، ڈرامے میں، اور خاکہ ہے، طنز و مزاح ہے، سفر نامہ ہے، پھر اس کے بعد آپ کی آگے چلیں تو مکاتیب ہے، نظم ہے، اور غزلیات ہے۔ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے مضامین میں سے ہم نے 2 پڑھا تو پھر اس کے بعد ہم افسانے کی طرف آ جائیں گے، پھر ڈرامے میں پڑھ لیں گے۔ تو اب سب سے پہلے ہم مضامین میں آتے ہیں۔ مضامین کیا ہے، مضمون کیا ہے، اور یہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے 5 چیپٹرز آئیں گے۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امید کی خوشی ہے، قومی ہمدردی ہے، رشتہ ناتا ہے، نظریہ پاکستان۔ اب آپ کو میں یہ بات بتاتی چلوں کہ پہلے تو یہ تھا کہ ریڈیو سلیبس تھا ہمارے پاس، ہم نے سب نہیں پڑھایا تھا پچھلے سال بچوں کو۔ آپ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ کرونا کی وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی ہم لوگ پریشان ہیں، اور آپ کے سلیبس پہ بھی اثر ہو رہا ہے۔ ابھی جب تک ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اب جو پیپرز ہوں گے آپ کے 9 میں، اس میں آپ کا ریڈیو سلیبس ہوگا یا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اس کو ریگولر اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے بک میں آپ کے چیپٹر وائز آپ کے پیراگراف ہیں اور سبق ہے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ مضامین ہے۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مضمون کی تعریف کیا ہے۔ میں بہت ہی ٹھہر کر آرام سے بولوں گی، آپ لکھ لیجئے گا اپنے نوٹ بک پہ، کاپیز پہ، اور ساتھ ساتھ جب بھی ایک بات یاد رکھیں آپ کہ جب بھی میں آپ کو لیکچر دوں اردو کا، کیونکہ آج فرسٹ لیکچر جا رہا ہے آپ کے پاس، تو آپ ایک بات غور سے، بالکل سمجھداری سے کام کیجئے گا کہ آپ اپنی نوٹ بک ساتھ رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور پینسل ہاتھ میں رکھیے گا کہ میں جب بتاؤں کہ اب آپ کو اس کو نوٹ کرنا ہے، لکھنا ہے، تو آپ اس پر توجہ دیجئے گا۔ مضمون کیا ہے، مضمون کی تعریف کی ہیڈنگ دیں گے آپ پہلے، اور اس کے بعد آپ مضمون کہیں گے کہ مضمون نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات اور احساسات کا تحریری اظہار کیا جاتا ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، یعنی کسی بھی موضوع پر ہم مضمون آسانی سے لکھ سکتے ہیں، مطلب بات یہ ہے کہنے کی، یعنی کہ دنیا کے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے، یعنی دنیا کا کوئی بھی موضوع ہو، ہم اس پر آسان سے مضمون تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھی چھوٹی سی ایک مضمون کی تعریف۔ کوشش کروں گی آپ کو مضامین کی تعریف اور اس کی تھوڑی سی مختصر تاریخ کے بارے میں آپ کو بھیج دوں، ٹھیک ہے، واٹس ایپ کر دوں گی، آپ یا لکھا ہوا ریٹرن بھیجوں گی تاکہ آپ آرام سے اپنی کاپیز پر لکھ لیجیے گا۔ اب ہم آتے ہیں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات پر ایک مضمون تحریر کیا ہے، یہ ہے تحریر کیا ہے کس نے؟ شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی ہمارے مصنفین میں سے ایک مصنف ہے۔ ان کی ولادت ہے، پیج نمبر 9 نکالیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولانا شبلی نعمانی، پہلا پیج، اور پہلی ہم نے ان کے بارے میں، مصنف کے بارے میں پڑھا ہے۔ ولادت 1857 میں اور وفات ان کی 1914 میں ہوئی۔ محمد شبلی نام تھے اور شمس العلماء ان کا خطاب تھا۔ نعمانی، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان
بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت یعنی آپ کی ذہانت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ یہی آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز کیا۔ تصنیفی زندگی کا آغاز کا مطلب یہی ہے کہ جہاں اپنی عمر میں آپ نے لکھنا پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتاب خانوں سے پورا مواد حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ مولانا شبلی شاعر تھے، ادیب تھے، فلسفی تھے، قانون دان تھے، ماہر تعلیم تھے، عالم دین تھے اور مورخ تھے، تاریخ دان تھے۔ آپ کی تصانیف میں آپ نے یعنی کہ جتنا کچھ لکھا اس میں المامون ہے، سیرت النعمان ہے، الفاروق ہے، الغزالی، سوانح مولانا روم، اور یعنی انہوں نے مولانا روم کے بارے میں ان کی پوری حالات زندگی تحریر کی۔ مقالات شبلی ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں ہیں۔ یہ ان کے بارے میں مختصر نوٹ تھا۔ ہمارے ایگزامز میں، پیپرز میں ہمارے مصنفین کے بارے میں بھی نوٹ آتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں لکھیں گے اور اس کے بعد ہم آگے سے پڑھنا سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 10 دیکھیے۔ میں پورا سبق تو نہیں اس وقت پورا پڑھا سکوں گی، میں صرف آدھا پڑھاؤں گی اور آپ کو بتا دوں گی کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے گا اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے، پیراگراف کے طور پہ آپ نے اس کو لکھنا ہوگا۔ جی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھی۔ زوجیت کا مطلب ہے کہ وہ آپ ان کی بیوی تھی اور آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ زمانہ آغاز وحی میں یعنی شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، یعنی آپ کو خدا کبھی اداس نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، یعنی ہر ایک سے بہت ہی اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ مقروضوں کا بار اٹھاتے تھے، یعنی جو قرض دار تھے ان کا بوجھ خود اٹھا لیتے تھے تاکہ ان کی تھوڑی مدد ہو سکے۔ غریبوں کی اعانت کرتے تھے، یعنی ان کی مدد کرتے تھے۔ مہمانوں کی ضیافت کرتے تھے، ضیافت مطلب ان کو دعوت دیتے تھے۔ حق کی حمایت کرتے تھے، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے تھے۔ یہ تھی سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے بارے میں یہ ساری باتیں بتائیں جو ان کی اخلاقیات پر مبنی تھی۔ سیکنڈ پیراگراف میں امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے۔ اوصاف کہتے ہیں وصف، وصف کا مطلب ہے خوبیاں، یعنی آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کی جو خوبیاں تھیں، اخلاقیات تھی، وہ کسی سے پڑھ کر انہوں نے نہیں بیان کیا۔ فرماتی کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے، یعنی اس کو معاف کر دیتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ یعنی آپ ہنستے مسکراتے اندر آتے اور سب سے ملتے۔ دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے، یعنی ان کی اخلاقیات دیکھیں کہ جب بھی وہ دوستوں میں بیٹھتے، بعض دفعہ بہت لوگ بے تکلف ہو جاتے ہیں اور اپنے پاؤں کو پھیلا دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبی نہیں تھی کہ آپ یہ کہتے تھے کہ یہ خوبی ان کے بدستور موجود تھی کہ وہ بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ سب کے سامنے درمیان میں بیٹھتے تھے۔ باتیں جو ہم کرتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی کس طریقے سے بات کرتے ہیں، ہمیشہ ٹھہر کر اس طرح فرماتے ہیں کہ کوئی یاد رکھنا چاہے بھی تو رکھ لے۔ اور ویسے ایک بات بتا دوں کہ ہم سب کو اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے، ٹھہر کے آرام سے، تاکہ کسی کو سمجھ بھی آ جائے اور وہ اس کو پتہ چل جائے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ پھر حضرت علی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت علی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، یعنی آپ کے ساتھ زیر سایہ تھے، آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم
23 बरस तक यानी 23 बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहे थे। एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात की निस्बत यानी उनके बारे में आपसे सवाल किया। फरमाया आप खंदाए जबी थे यानी बहुत ही हंसते थे, नरम खो थे, नरम मिजाज थे, मेहरबान तबा थे, मेहरबान तबीयत के मालिक थे। तबा मीन्स तबीयत, सख्त मिजाज और तंग दिल ना थे यानी बिल्कुल सख्त किस्म के इंसान और छोटे दिल के मालिक नहीं थे। कभी भी कोई बात यानी कोई बुरा कलमा यानी कोई बुरी बात मुंह से नहीं निकालते थे। ऐब जो और तंगीर ना थे, किसी में कोई बुराई नहीं ढूंढते और तंगीर ना थे यानी उनका दिल बिल्कुल तंग नहीं था। अपने नफ्स से, अपनी ज़ात से, नफ्स से अपनी ज़ात से उन्होंने हमें 3 चीज़ें आप सब ने बिल्कुल दूर कर दी थी। कौन सी चीज़ें थी वो? एक थी बहस मुबाहिसा यानी किसी बात पर भी आपको बहस ना करने की आदत थी। ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करते यानी जो मतलब की बात होती थी आप उसी के मुताबिक बात करते थे, उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। दूसरों के मुतल्लिक भी 3 बातों से परहेज़ करते थे। किसी को बुरा नहीं कहते थे, किसी की ऐबगिरी नहीं करते थे यानी किसी के ऐब को नहीं ढूंढते थे, किसी के अंदरूनी हालात की टो में नहीं रहते थे यानी कभी भी किसके दिल में क्या है या किसके घर में क्या हो रहा है या किसके बारे में क्या कोई परेशानी है तो आप टो नहीं लेते थे, आप उसकी जस्तजू में नहीं रहते थे और वही बातें करते थे जिनसे कोई मुफीद नतीजा निकल सकता था। कोई दूसरा बात करता है तो जब तक वो बात ख़त्म ना कर लेता वो चुपचाप सुना करते थे। दूसरे के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद नहीं करते थे और नहायत फयाज थे यानी खुले दिल के मालिक थे, नहायत रास्तगो थे, सच्चे थे, नहायत नरम तबा थे, तबीयत अच्छी नरम तबीयत के मालिक थे और नहायत खुश सोबत थे। खुश सोबत यानी उसकी बातों में जिसकी बातों में उनका जी लगता था उनके साथ बैठना वो पसंद करते थे। अगर कोई दफतन यानी अगर कभी कोई अक्सर आप सिस्टम को देखता, कभी कभार कोई देख लेता तो मरूब हो जाता यानी उनसे मुतासिर हो जाता और लेकिन जैसे जैसे आशना होता जाता यानी जैसे जैसे उनसे वाकिफ़ होता जाता तो आप वसल्लम से मोहब्बत करने लगता। हिंद बिन अबी हालात आना जो गोया आप वसल्लम के आगोश परवरदा थे यानी आपके साथ रहते थे, आपकी गोद में रहते थे, वो बयान करते हैं कि आप वसल्लम नरम खू थे, सख्त मिजाज ना थे, किसी की तौहीन नहीं करते थे, छोटी छोटी बातों पर इजहार तशक्कुर फरमाते थे यानी शुक्र का इजहार करते थे। खाना जिस किस्म का भी आता उसको तनावल फरमाते यानी कि उसको खा लेते और उसको बुरा भला ना कहते यानी ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात, खूबियाँ जो कि इंसान अगर कोशिश करे तो ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत तो उस पर ढालने की, अपने आप को उस पर ढालने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इन सब को ढालने से एक तो हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, दूसरा हमारे अंदर जो भी खामियां हैं, बुराइयां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। लेकिन अफसोस कि इंसान इतनी ज़्यादा गफलत में पड़ा हुआ है कि वो इन सब बातों से बिल्कुल दूर हो गया है। लेकिन हम आज ये सबक पढ़कर अहद करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे अंदर ये सब बातें मौजूद हैं जो गलत हैं तो इन सबको निकाल कर हम उनकी तरह ही बनने की कोशिश करेंगे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इन सबको किया था। अच्छा ये देखिए बेटा, मैंने अभी आपको यहाँ तक आधा लेसन पढ़ाया है। अब आपने ये करना है कि इसमें से पहले तो आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद खुद पढ़ेंगे। खुद पढ़ने के बाद आप इनमें से जितनी मुश्किल वर्ड हैं वो आप लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि मुश्किल वर्ड क्या है आपके। और एक जब आप नोटबुक अब तैयार करेंगे, अपनी उर्दू की बुक लिखेंगे, आप सबसे पहले एक टाइटल पेज बनाएंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से आपको बनाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स बनाने कोई भी कॉपी, कोई भी नोटबुक मेरे पास इंडेक्स बगैर कॉपी मेरे पास ना आए। आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आपने ये सबक का नाम लिखना है। फिर आप जैसे जैसे काम करेंगे आप उसको आगे लिखते चले जाएंगे। देखिए, अब आपने अखलाक़ नबी टाइटल पेज बनाया, आपने मुसन्निफ़ का नाम लिखा, उनकी विलादत लिखी, वफ़ात लिखी, उनका खिताब क्या मिला उनको, और उनके जो उनकी ख़ास 4 चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पर पहली पेज पर तहरीर करना है। आपने थोड़ी सी अल्फाज मायने तहरीर करने हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अब आप जो पढ़ते हुए तो रवानी में तो आपने पढ़ लिया और आपने मेरा सुना और आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन जब आप लिख लेंगे नोटबुक में तो आपको वक्तन फ़वक्तन जब आप कॉपी अपनी खोला करेंगे तो आपके माइंड से भी आप उसमें गुजार के आपको याद होता रहेगा। ये था आपके पास इसके पहला पेज का आपने किस तरीके से काम करना है। और अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि हमें 8 में
کچھ پیراگراف کی تشریح کرتے تھے، آپ کو پتہ ہوگا۔ اگر یہ ایک پیراگراف میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ نے تھوڑا اب اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے لکھنا ہے، اور وہ پیراگراف کیا ہے، یہاں سے پیج نمبر 11 میں آئیے گا، پیج نمبر 11 میں یہاں سے لے کر اور آپ یہاں تک کریں گے کہ ایبجو اور تنگیر نہ تھے، اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ سسٹم نے بالکل دور کر دی، بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا، اور دوسروں کے مطلبی 3 باتوں سے پرہیز، بلکہ یہاں تک کر لیں بس کافی ہے، یہاں سے یہاں تک۔ یہ میں نے نشان آپ دیکھ رہے ہیں اس کو غور سے، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ ٹوٹل 8 لائنیں ہیں۔ اس میں آپ نے تھوڑا سا اپنے الفاظ میں آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، بس یہ سمجھ لیں، اور یہ کام آپ 8 میں کر چکے ہیں۔ اگر آپ میں چیک کر لوں گی کاپی، اگر مشکل ہوئی تو سیکنڈ ٹائم میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہلے لکھوا دوں گی، اور پھر اس کے بعد آپ کو عادت ہو جائے گی۔ ابھی آپ مجھے کر کے بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا آدھا لیسن جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا، اس کے بارے میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ بھی آیا ہوگا، اور جو کام میں نے آپ کو کہا ہے وہ آپ اچھے طریقے سے کر کے لائیں گے۔ اچھا، اب آپ کو اس سے سب سے پہلے میں نے آپ کو مضمون کی تعریف کی، وہ مضمون کی تعریف میں آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ دیکھیں، ہم اس سبق کے ختم کرنے کے بعد مرکزی خیال بھی کریں گے، ایکسرسائز بھی کریں گے۔ مرکزی خیال میں آپ کو خود سینڈ کیا کروں گی، اور خلاصہ کبھی آپ لکھیں، کبھی میں آپ کو بتا دوں گی، سمجھا دوں گی، اور سوال جواب میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک دفعہ اگر میں نے آپ کو سینڈ کر دیا تو سیکنڈ ٹائم آپ سیکنڈ لیسن کا آپ خود سوال جواب لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ سب کو میری بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ ضرور اپنی کاپی پہ، اپنی نوٹ بک پہ لکھ دیجیے گا، تاکہ ہم اس طریقے سے ایک دوسرے سے تعلق میں رہیں گے کہ آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا اور کس طریقے سے آپ کو مجھے کنونس کرنا چاہیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ امید ہے آپ کو میری باتیں اس وقت بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اوکے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔